السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، پہلے آپ کو کرونا کا جو سٹیٹسٹکس آج کے میرے پاس اویلیبل ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 4133 مزید کنفرم کیسز آئے ہیں، اور اس کے بعد جو پورے ملک میں اس وقت تک جو تعداد ہو چکی ہے وہ ہے 2,13,470، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 91 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ٹوٹل اموات کی تعداد 4,395، اور 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہوئے ہیں۔ 2,741 لوگوں کی صحت جو ہے وہ کرٹیکل ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 22,418 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 13,05,510 ہو گئی ہے، اور بدستور سندھ میں اس وقت نمبر بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ 84,640، اس کے بعد پنجاب 76,262، اسلام آباد 12,912، بلوچستان 10,476، کے پی 26,598، آزاد جموں کشمیر 1,093، اور گلگت بلتستان 1,479۔ ناظرین، پھر ایک دفعہ وہی میسج ہماری طرف سے کہ احتیاط اور صرف احتیاط اس کا حل ہے، اور جتنا سوشل ڈسٹینسنگ آپ کر سکتے ہیں وہ اتنا کریں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ جائیں، اور مجمع میں جہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوں وہاں تو بالکل بھی نہ جائیں۔ اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اسلام آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ابھی کچھ دن پہلے، اس کی وجہ سے اسلام آباد کا نمبر تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے، اور پنجاب کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا تیزی سے اب نہیں بڑھ رہا کیونکہ وہاں پہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور لیکن سندھ کا بدستور ذرا نمبر تیزی میں ہے۔ باقی جو ہے جو جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہ ان کی پہلے آپشن تھی، نہ اب ہے، نہ بعد میں ہوگی، لوگوں کو صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اور کل پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو رپورٹ پبلک کی پی آئی اے کریش کی، کراچی میں جو کریش ہوا تھا پی آئی اے کا جہاز، اس کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ ہمیں وہ رپورٹ پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ رپورٹ پبلک نہ کرتا اور خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ مزید پیش آ جاتا تو اس کا خون میرے ہاتھوں پر ہوتا، تو اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے یہ ایک بہتر فیصلہ کیا رپورٹ پبلک کرنے کا۔ لیکن آج کابینہ میں اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی وہ بہت دلچسپ ہے، جس میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ٹکا خان ثانی کی انسائیڈ خبر جو انہوں نے ہم سے شیئر کی، انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب، فواد چودھری اور دیگر جو کیبنٹ ممبرز تھے، انہوں نے چوائس سرور صاحب کے حوالے سے کچھ تحفظات پیش کیے۔ انہوں نے کہا رپورٹ تو پبلک ہوئی یقیناً، وہ تو ایک پرنسپل ڈیسیژن تھا پرائم منسٹر کا اور پرائم منسٹر کے کہنے پہ کی، لیکن اس سے زیادہ جو اب بات اس میں جو شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، وہ تھا تقریباً 140 سے زائد پائلٹس کے لائسنسز کے حوالے سے یا ان کی ڈگریز کے حوالے سے کہ وہ جعلی ہیں، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بہت سارے بڑے ملک جو ہیں وہ آپ کے سوالات اٹھا رہے ہیں پائلٹس کی ڈگریز کے اوپر، اور جو مختلف ممالک میں جو ہمارے پائلٹس گئے ہوئے تھے جہاز لے کے، اس حوالے سے بھی انکوائریز آ رہی ہیں کہ جی ان کو آپ نے جہاز اڑانے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ تو اب یہ ایک بہت دلچسپ کسی صورتحال بن گئی ہے۔ ایک طرف تو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں ریفارمز لے کے آنا، لیکن ایک دم اگر آپ اس کے اوپر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو پبلک میں کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھائے گا اور بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے، تو اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، جس پر پرائم منسٹر نے بھی ہمارے ذرائع کے حوالے سے اور ٹکا خان ثانی کی خبر کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا تاکہ اتنی جگ ہسائی نہ ہوتی۔ رپورٹ تو پبلک کرنی تھی کریش کے حوالے سے، وہ کی، لیکن باقی جو اس میں اتنا کوئی ضروری نہیں تھی، مطلب پوری ٹیکنیکل چیزیں، پائلٹ کا ایرر، سب کچھ آپ نے بتا دیا، لیکن یہ کہ جی پی آئی اے کے اندر اتنے پائلٹس جو ہیں وہ اس کو کسی اور بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا، خاموشی سے انٹرنل انکوائریز کرتے، آپ ان کو لے آف کر دیتے۔ لیکن ہماری اطلاع بھی یہ بھی ہے کہ پیلپا کو سنا ہی نہیں جا رہا، ابھی تک شو کاز نوٹسز نہیں ایشو ہوئے ان پائلٹس کو جن کے کہا جا رہا ہے کہ لائسنس یا ان کی ڈگریز جعلی ہیں، تو اس پر بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ ناظرین کیونکہ آج کیبنٹ کا اجلاس ہو گیا, کل ہونا تھا تو آج ہو گیا, تو آج جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جس کا اجلاس ہونا تھا اور پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس حفیظ شیخ صاحب نے اس کی صدارت کرنی تھی, وہ آج ملتوی ہو گیا. وہ 12:30 دوپہر کو ہونا تھا, لیکن وہ کیونکہ آج کابینہ کا اجلاس ہو گیا اس لیے وہ کل ہوگا. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہ تھا صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ ہوٹل مینہٹن نیو یارک, اور دوسرا ایسٹ اون, یہی اسی کا ایسٹ اونڈ بائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ, اینی ادر آئٹم ود دی پرمیشن آف دا چیئر. یہ جو ہے آج ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کل ہوگا یا آئندہ اسکی اس کی ڈیٹ آ جائے گی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے جو ایک اسپیشل ٹاسک فورس, ایک کمیٹی بنی ہے جس کے ممبر زلفی بخاری صاحب بھی ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ کیونکہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کو سمجھتے ہیں, ہوٹل بزنس کو سمجھتے ہیں, تو وہ اس پر بہتر اپنی آبزرویشنز دے سکتے تھے. تو انہوں نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ از ناٹ آن دی ٹیبل, cards is not on the cards. اب یہ آج کا جو اجلاس تھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, اس میں ہم نے یہ جب یہ ایجنڈا دیکھا تو اس میں پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ ہوٹل ہی صرف ایک ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا کچھ تھوڑا سا سیاسی منظر نامے پہ بھی دیکھیں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آصف زرداری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر پی ایم ایل کیو کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل جس طرح ہی پرائم منسٹر کی سپیچ شروع ہوئی تو پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب جو وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ ہے, پہلے وہ اٹھ کر نکلے, اور اس کے بعد جو باقی 3 ارکان ہیں پی ایم ایل کاف کے, وہ ایک 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ پہلے بھی اتحادی کچھ ناراض ہو رہے ہیں. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کریں گی ہنا پرویز بٹ صاحبہ, حلیم عادل شیخ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کی ہنا پرویز بٹ صاحبہ, حلیم عادل شیخ صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف مجھے کراچی سے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب. انور بیگ صاحب سینئر سیاستدان مجھے اسلام آباد سے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا بھی. اور شہلا رضا صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کر رہی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. پہلے ذرا اگر روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بات کر لی جائے, اور کیونکہ انور بیگ صاحب جو ہیں وہ بہت میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ there is no business of running PIA by the government and it should be privatized at the earliest. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن روزویلٹ یہ نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج یہ سی سی او پی کا اجلاس ہونا تھا جس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور صرف پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ ہوٹل تھی. زلفی بخاری صاحب نے 16 جون کو میرے پروگرام میں کیا کہا تھا, میں اپنے پارٹیسپینٹس کو کہوں گا کہ یہ ذرا سن لیں, پھر اس پر ان کا کمنٹ چاہوں گا. پرائیویٹائزیشن کی کوئی ابھی تک بات ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ ریسٹرکچرنگ نہیں کر کے پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں. تو یہ جو خواجہ آصف ہو گیا یا اور ایسے جو ہو گئے جو آ کے کہتے ہیں کہ جی زلفی بخاری خرید رہا ہے روزویلٹ, یہ کر رہا ہے, ہم تو وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں. نہ پرائم منسٹر صاحب, نہ چودھری سرور صاحب, نہ میں, نہ رزاق داؤد صاحب, نہ پرائیویٹائزیشن منسٹر, نہ کوئی بھی اس فیور میں کہ ہم روزویلٹ بیچ دیں. اس میں ضرور ہمیں آپشنز دیکھنی چاہیے کہ ہم جے وی کیسے کر سکتے ہیں, کیسے نہیں کر سکتے, لیکن روزویلٹ کو کمپلیٹلی بیچنا ٹیبل پہ تو نہ تھا نہ ہوگا. پرائیویٹائزیشن جی انور بیگ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو وہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نہ ٹیبل پر تھا پرائیویٹائزیشن روزویلٹ ہوٹل کی, نہ پہلے تھا, نہ ابھی ہے, نہ ہوگا, اور صرف اس کے ابھی اس وقت آپشنز دیکھی جا رہی ہیں کہ پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جوائنٹ وینچر میں جانے کے لیے کہ اگر ہم اس کو بالکل گراؤنڈ زیرو کر کے یہاں پہ ایک ملٹی سٹوری, مطلب کیونکہ یہ وہاں پہ بہت زیادہ اسکائی اسکریپرز بھی الاؤڈ ہیں, تو وہاں پہ اسکائی اسکریپر بلڈنگ بنائی جائے, اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ لیور ان کی جائے, پرائیویٹ پارٹنرشپ لی جائے گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ انہوں نے باتیں کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی او پی کا اجلاس جو نہیں ہو سکا اس میں یہ
پھر پرائیویٹائزیشن آف روزویلٹ ہوٹل نمبر 1 ایجنڈے پر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت, مطلب پچھلی بہت ساری حکومتیں اسی بات پر کوشش کرتی رہی ہیں کہ یہ روزویلٹ ہوٹل بھی اور پی آئی اے بھی, دیگر پاکستان سٹیل مل ہو گئی, ریلوے ہو گئی, اور بہت ساری چیزیں ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں سیل لسٹ پہ ہوتی تھیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت واقعی سیریس ہے, اس میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرے گی وہ؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب فار ہیونگ می آن یور شو. میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ ہوٹل بزنس کا. جی. پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ 1979 کے اندر فارمیشن ہوئی ہے, اور اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ اے مارشل نور خان تھے. اے مارشل نور خان نے پرنس فیصل آف سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے یہ روزویلٹ ہوٹل 20 ایئرز لیز کے اوپر لیا تھا, وتھ این آپشن کہ جب لیز ختم ہوگی 20 سال کے بعد, پی آئی اے will have the option to buy this property at $36.5 million. صحیح. جب 20 سال ہو گئے تو جو اونر تھا وہ گریڈی ہو گیا, وہ ریفیوز کیا سیل کرنے کے لیے آن دیٹ پرائز. پی آئی اے پھر کورٹ گئی اور کورٹ میں کیس جیتا, اور فائنلی پی آئی اے نے وہی اماؤنٹ دے کے یہ پراپرٹی خرید کی. یہ ہوٹل کے اندر 1015 کمرے ہیں اور 52 سویٹس ہیں, اور میڈیسن ایونیو پہ ہے, ون آف دا موسٹ پرائم لوکیشن آف مینہٹن. صحیح. جو آج اس کی قیمت میرا اندازہ ہے کم سے کم 3 سے 5 بلین ڈالرز کی ہوگی. یہ بہت بڑی رقم ہے. ان دنوں میں ایئر مارشل نور خان نے منال ہوٹل خریدا تھا ریاض میں, اور ایک اور ہوٹل خریدا تھا ابو ظہبی میں, اور ایک بڑا اچھا ہوٹل کرب ہوٹل پیرس میں خریدا تھا. صحیح. ابو ظہبی اور ریاض کا ہوٹل انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا تھا, پارٹنرز کے ساتھ کوئی انبن ہوئی تھی. بٹ کرب ہوٹل اور روزویل ہوٹل آج بھی پی آئی اے کی پراپرٹی ہے, اور یہ جو دونوں ہوٹل آر بینگ رن بائی پروفیشنل پیپل, اور کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس میں نقصان نہیں ہو رہا پی آئی اے کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا یہ جو ڈھونگ مچایا گیا ہے, یہی جو ہمارے حفیظ شیخ صاحب جن کے اوپر اتنی کرٹیسزم آ رہی ہے کہ یہ جی آئی ایم ایف کے بندے ہیں, یہ ہمارے بندے نہیں ہیں. بھئی اگر خدا نہ خواستہ یہ سیل ہوتی ہے, ایک میں بات کرتا ہوں, 3 بلین یا 4 بلین آپ کو آتا ہے, وہ جس دن آپ کے پاس پیسہ آئے گا اسی دن آئی ایم ایف وہ اپنے لون ایڈجسٹمنٹ میں کر لے گی, اور آپ پھر 0/0 ہو جائیں گے, اور آپ سے اتنی ایک بڑی پراپرٹی چلی جائے گی. میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ خدا کے واسطے کہ پی آئی اے نے ایک پراپرٹی خریدی ہے, اس کو رہنے دیں, اس کو مت بیچے, ادروائز دس ول بی دا بگیسٹ اسکینڈل آف پاکستان ہسٹری. جو زرداری صاحب کے اسکینڈلز اور نواز شریف کے اسکینڈلز لوگ بھول جائیں گے, تو اس میں نہ پڑیں. تو آئی ووڈ آلسو اپیل ٹو دی آرمی چیف کہ بھئی اس کو سیل نہ ہونے دیں, یہ پی آئی اے کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. So I am basically absolutely clear selling these assets at this moment of time will be a total disaster. چلیں بالکل صحیح. لیکن انور بیگ صاحب یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی سروسز کو, پی آئی اے کی ہوٹل کو نہیں, روزویلٹ کو نہیں کرنا چاہیے. پی آئی اے کی جو ایئرپورٹس پہ سروسز کا جو پرائیویٹائز کرنے کا ہے یا ریفارم کرنے کا, اس ایجنڈے کو تو فالو کرنا چاہیے ان کو نا. دیکھیں جی, اب تو ماشاءاللہ کیا میں آپ کو کہوں, مجھے تو ساری رات کل نیند نہیں آئی جب یورپین یونین نے آپ کی فلائٹس بین کر دی ہیں. اب تو آج اگر آپ دیکھیں اصولاً پی آئی اے از گراؤنڈڈ. بالکل بیگ صاحب اس پر تو میں اسپیسیفکلی ایز اے ٹاپک آؤں گا, اس پہ میں آپ کا کمنٹ لوں گا. لیکن شیلا رضا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت نے بھی پہلے کوشش کی, روزویلٹ, پی آئی اے اینڈ واٹ ناٹ, نوید قمر صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے, اس کے بعد پی ایم ایل این نے بھی کی, مشرف دور میں پی ٹی سی ایل ہو گیا, پی ٹی سی پرائیویٹائز ہو گیا, اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی جو بھی لسٹ ہوتی تھی اس میں یہ نام ہوتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت, اور پھر جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی شاید کوئی فرنٹ کمپنیز لا کر جو ہے اس روزویلٹ کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ اس پہ زور شور سے کام کیا جا رہا ہے؟
اور دیکھیے ہر حکومت میں کوئی معاشی طور پر اچھے حالات نہیں تھے اور مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے پاس مختلف سجیشنز آئیں اور مختلف چیزیں پرائیویٹائز کی گئی اور ایک اگر صحیح طریقہ اپنا کے کوئی پی ٹی سی ایل یا کچھ کوئی ادارہ کیا جاتا تو وہ ایک بہتر رہتا اور وہ کوئی برا نہ ہوتا. لیکن ہمارے ہاں پرائیویٹائزیشن کوئی اچھے انداز میں نہیں ہوتی اور ہمیں یہ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ ادارے سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک کا زیور ہوتے ہیں, ملک ماں ہوتا ہے اور ہم نے اپنے ادارے کے ساتھ کیا کیا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لینڈنگ رائٹس بھی ختم ہو گئے. دوسرے یہ کہ ابھی تک حکومت نے 2 سال میں کیا کیا ہے کہ اب آپ نے اداروں کے اوپر حملے شروع کر دیے, لوگوں کی نوکریوں پہ حملے شروع کر دیے, پہلے اسٹیل مل سے لوگ نکالے, پھر آپ ایک سلسلہ کرتے جا رہے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو آپ کے وہاں کے 20 سال پرانے ملازمین ہیں آپ نے ان کو فکسڈ پہ کر دیا. تو اب آپ اس اثاثے پہ آ گئے. تو جیسے کہ انور بیگ صاحب نے کہا ای ایم ایف والا, میں اس کو انڈورس کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو یہ ساری باتیں بہت سنجیدہ باتیں, ابھی تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں نکل سکے, ایک بی آر ٹی نہیں بنا سکے, ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, صرف آپ نے شور مچایا ہے, لوگوں سے انتقامی سیاست کی ہے, عوام کو آپ نے کچھ نہیں دیا ہے, صحیح, صرف شور مچا کے اور یہ آدھی حرکتیں کر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ اگر کسی چیز پہ نوٹس لیتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے, 500 والا آٹا غائب ہو جاتا ہے, 1000 کر کے واپس آ جاتا ہے, 55 روپے والی چینی جو ہے اس پہ آپ نوٹس لیتے ہیں وہ 85 روپے کلو کر کے واپس آ جاتی ہے, پیٹرول 74 روپے کر کے غائب کر دیتے ہیں, 100 روپے کر کے واپس کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ ان بڑے اداروں پہ چلے گئے. پچھلے سال میرا جانا ہوا تھا, یو این ڈی پی کی طرف سے ہمیں بلایا گیا تھا, تو میں نے پہلی دفعہ, اس سے پہلے میں کافی دفعہ امریکہ گئی لیکن روز ویلٹ کو دیکھا 45 اسٹریٹ پر نیو یارک میں, تو میں حیران ہو گئی کہ ہماری اچھی ایک پراپرٹی ہے, ہماری سینیٹرز وغیرہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اب میں نہیں سمجھتی کہ یہ وقت صحیح ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے. حکومتوں پہ اس طرح کے سوال آتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی میرے خیال میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان کی طرف بھی جاتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ نے سن لیا, ایک عام تاثر یہ ہے کہ یقیناً گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا, لیکن ایسے ایسیٹس جو کہ بیسکلی آپ ان کو 100% پروفٹ میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, ان کو بیچنے یا ان کے اوپر ورکنگ کرنا, اور پھر اس کے بعد پھر خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ جی شاید اس کے پیچھے کوئی فرنٹ کمپنی ہے کسی امپورٹنٹ بندے کی جو آپ کے اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے آپ لوگ کر لیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا, وہ ہوگا تو ویسا ہوگا, یہ ہوگا تو کیسا ہوگا. پہلے کیبنٹ کی میٹنگ ہونے دیجئے, کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آنے دیجئے, کیا پالیسی بنتی ہے, کیا ڈسکشن ہوتی ہے, کیا فائنل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی کیا پرائیویٹائز ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیا بیچا جا رہا ہے, آیا جا رہا ہے, کس کو چلایا جا رہا ہے. اور بات آپ نے پہلے میں وہ کہا تھا خواجہ آصف صاحب کی جو بات, ان کو تو ہر جگہ فرنٹ مین نظر آتے ہوں گے, ان کو ہر جگہ کک بیکس نظر آتے ہوں گے, ان کا ایک ڈائیور سے لے کے موٹر ویز سے لے کے ایک ہسٹری ہے کک بیکس کی, پاور پلانٹ سے لے کر, تو ان کو تو کیا کہتے ہیں ہر جگہ جس انداز میں ہو, جو خود سب کچھ انہوں نے دیکھا پچھلے 10, 15, 20 سال میں, انہیں وہی نظر آتا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اداروں کی بہتری کے لیے ہوگا, وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا, ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا. اور عمران خان کی موجودگی میں کچھ سوچے بھی نہ کہ کوئی فرنٹ مین آگے آ جائے گا, کوئی فرنٹ مین کی کمپنیز آ جائیں گی, کوئی بینیفیشریز اور اپنے ہوں گے, ایسے ہوں گے جن کو آ جائیں گے. یہ سوچ ہی غلط ہے. تو باقی ابھی الٹیمیٹلی ڈسکشن ہونی ہے کہ کیا ان سفید ہاتھیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بات ہوتی ہے اسٹیل مل کی, بڑی بات کی گئی, اسٹیل مل سے نکال رہے ہیں. اسٹیل مل 10 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھا, پروفٹ میں تھی 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی,
اور آج 400 ارب کے نیچے ہے. ہم آنے کے بعد 34 ارب کی تنخواہیں دے چکے ہیں اس کے اندر بندے بھرتی ہے, اس کے اندر اپنے ریاض لال جی, کوئی یوسف, کوئی یہ امریلی اسٹیل, اس کے ذریعے اسٹیل مل کو تباہ برباد کر دیا. اس کے اندر ان بیچاروں کو لوگ اب کیا مطلب بات یہ ہے کہ چمنی چلے نا, اور اس کے بعد اربوں روپے, وہ بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, نہ میرا پیسہ ہے, نہ شیلا بہن کا پیسہ ہے, نہ آپ کا پیسہ ہے, نہ سینا بہن کا پیسہ ہے, یہ نہ پی ٹی آئی کا, نہ پی پی کا, نہ کسی, نہ پی ایم ایل این کا. عوام کے پیسے کو انہوں نے کھلواڑ کیا. اس کے بعد میں آتا ہوں پی آئی اے کے اندر یہ سیرا کا قانون لے کر آ گئے. پی آئی اے میں مطلب 38 جہاز ہے, پتہ نہیں 700-800 پائلٹس ہیں. کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی لاجکس ہوتی ہے. آپ نے ملک کو کہاں پہنچا دیا, آپ نے اداروں کو سفید ہاتھی بنا دیا. یہ ایسے جا رہے تھے پی آئی اے, اسٹیل میں سب ادارے, جب سے یہ آپ نے کہہ دیا. میں کلوز کر دوں, چھوٹی سی بات. آج جو پائلٹس کی بات ہو رہی ہے, اتنے پائلٹ 262 پائلٹ جو رکھے گئے 1996 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ, 2012 پیپلز پارٹی گورنمنٹ, اور میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جن کو پیسے لے کے بھرتی کیا گیا, اور واقعتاً اس قسم کے معاملات ہیں. اور بات یہ ہے طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے غلام سرور خان صاحب کا, بالکل ہو سکتا ہے, اس پر میں آتا ہوں جی, وہ بالکل وہ بات کریں گے, کیونکہ آج کابینہ میں بھی اس پر بات ہوئی ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جو خواجہ آصف صاحب نے بلیم لگایا کہ جی یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور آج کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا اجلاس ہونا تھا لیکن کابینہ کے اجلاس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, اور اس میں سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ یہی تھا روزویلٹ ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ڈسکس کرنا. میرے پروگرام میں زلفی بخاری کہہ چکے ہیں کہ اٹس ناٹ آن دی ٹیبل, پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ہم اس میں بہتری لانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کام کرے گی, یا یہ باقاعدہ جس طرح بھی کہا حلیم عادل شیخ صاحب نے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی غلط کام ہو سکے؟ شکریہ ضمیر صاحب. میرے آنریبل کلیگ ابھی عادل شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کام ہو رہا ہے ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک 2 سالوں میں کیا کام ہوا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے ہوا ہے. پہلی تو بات کہ آپ نے جو 200 فیک لائسنس کی بات کی, اور پورے دنیا میں ہمارے پائلٹس کو, جو جینوئن پائلٹس کو بھی تھا, ان کو بھی آپ لوگوں نے امبیرس کروایا. اس کے بعد یورپین کنٹریز نے اور یو کے نے 6 مہینے کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس بند کر دی ہیں. پیٹرول کو دیکھ لیں, پیٹرول کی پرائس جب کم کی تب شارٹیج ہوگی, یہ ریگولیٹ نہیں کر سکے, پھر پیٹرول کی پرائس انکریز کی اور کس نے اربوں روپے بنائے. پھر آپ چینی کی دیکھ لیں, چینی کی پرائس 45 روپیز تھی ہمارے ٹائم میں, اور 90 روپیز تک پرائس گئی, اور آج بھی یوٹیلیٹی سٹور میں ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے 78 روپیز سے اوپر ہے پرائس. اس کے بعد آپ آٹے کی قلت دیکھ لیں, آپ اکانومی دیکھ لیں, جی ڈی پی دیکھ لیں, 5.8 5.5 سے جی ڈی پی یہ نیگیٹو میں لے آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے بات تو کی ملک کی بہتری, کوئی ایک چیز بھی 2 سالوں میں ہوئی ہو جو ملک کی بہتری کے لیے ہوا ہے. پھر عمران خان صاحب بات کرتے ہیں مافیا. یہ بالکل جو مافیا ہے نا وہ ان کا اپنا پارٹ ہے. مافیا میں جہانگیر ترین صاحب ہے جن کو انہوں نے باہر جانے دیا, مافیا میں رزاق داؤد صاحب ہیں, بالکل مافیا میں ندیم بابر صاحب ہیں, سارے مافیا میں وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو الیکشن کیمپین میں ہیلپ کیا, جن لوگوں نے پیسے دیے عمران خان صاحب کو, وہی لوگ مافیا میں ہیں جن کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, سسیلین مافیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کس کو کہا گیا تھا؟ اور سسیلین مافیا مطلب وہ بہت بڑا ہے, وہ ہر سیکٹر میں ہوتا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کی تو بات اس وقت ہم نہ کریں, اس وقت ہم 2 سال کی جو ان کی وہ ہے نا پرفارمنس, اس پہ بات کریں. تو جو میں آنریبل سپریم کورٹ کی باتوں پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتی, لیکن عمران خان صاحب کے مافیا کے بارے میں ضرور کمنٹ دینا چاہتی ہوں. ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, وہ ان کے مافیا کی انویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جنہوں نے راتوں رات ڈالر کی پرائس کم کر کے پیسے بنائے, جنہیں جب
पेट्रोल की प्राइस कम हुई तब इनने मेक श्योर किया कि इनका जो माफिया है वो पेट्रोल की किल्लत करे, पेट्रोल मार्केट में नहीं आया, और जैसी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो वो माफिया ने वापस पेट्रोल ले आए। माफिया वही है जिसने आटे की किल्लत की। अभी आज की मैं आपको बात करूं, ये कह रहे हैं कि मुल्क के, नहीं ज़मीर साहब एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने में, मुल्क में बहुत बेहतरी हुई है। आज की रिपोर्ट है जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट की, जिसमें इन्फ्लेशन 8.59 है, आटे की प्राइस में 24% इंक्रीज है, घी में 24% इंक्रीज है, कुकिंग ऑयल में 20% इंक्रीज है, सब्जी की प्राइस इंक्रीज है, दालों की प्राइसेस इंक्रीज है, हर चीज में इंक्रीज है। चलें इस पर अभी वक्त है एक ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करिएगा। फिर देखेंगे कि आज जो काबीना में जो बात हुई, जो PIA के तैयारे के हादसे के हवाले से रिपोर्ट के बाद की जो सूरत हाल बनी, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अनवर बेग साहब, आज जो काबीना में डिस्कशन हुई और उस पर काफ़ी चौधरी गुलाम सरवर साहब के हवाले से जो है लोगों ने काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि रिपोर्ट तो पब्लिक हुई लेकिन उसके बाद के मामला किसी बेहतर अंदाज तरीके से हैंडल किए जा सकते थे, और जिस तरह आपने पहले भी कहा कि इतनी जो जग हसाई हो रही है इसको अवॉइड किया जा सकता था। क्या मेथड हो सकता था हुकूमत के पास? कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने हाथों पे खून नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने रिपोर्ट पब्लिक कर दी, लेकिन जिस तरह इन चीजों को बाद में हैंडल किया गया, उसको आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? जमीर साहब, ये जो फेक लाइसेंसेस की जो बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात आज से 2-2.5 साल पहले भी ये बात उठी थी। देखिए जी, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्रैशेस होते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जब खुदा ना खास्ता कोई क्रैश होता है उसकी रिपोर्ट पब्लिक होती है। बट ये बात कहीं नहीं आती कि जी हमारे पायलट के पास फेक लाइसेंस हैं। चले फॉर आर्ग्यूमेंट से हम ये बात डिस्कस करते हैं कि जी PIA के पायलट के पास फेक लाइसेंस हैं। यू डोंट गो पब्लिक, आप पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप देखें उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसका रिएक्शन विद इन 48 आवर्स क्या आया कि आपको यूरोपियन यूनियन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, UK ने बंद कर दी, तो और जितने हमारे पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर्स थे, पायलट थे, जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे थे, सबको ग्राउंड कर दिया। ये तरीका नहीं है। तरीका ये, और दूसरी बात एक चीज और बता दूं, एक प्रोसीजर है यहाँ पे पाकिस्तान में कि एवरी 6 मंथ्स देयर इज अ स्टेबुलेटर जो PIA के अंदर लगा हुआ है, फिर वो DGCA के पास जाता है, वो हर 6 महीने के बाद एक किस्म का वो लाइसेंस रिन्यू होता है। भाई अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी कि भाई फेक लाइसेंसेस हैं, आप उनके रिकॉर्ड चेक करते। DGCA जो उस जमाने में जो एग्जामिनर्स थे, जो भी थे, उनको बुलाते, तरीके से करते, अंडर द टेबल करते और आप चेक करते। बट इस तरीके से गोइंग फॉर चीप पब्लिसिटी दैट हैज कॉस्टेड द एयरलाइन टुडे। तो ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, इन्होंने जो है मतलब सवालात उठाए कि ये बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया गया, ये सही एतराजात हैं चौधरी गुलाम सरवर पे? नहीं, आई थिंक दे वर वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखे ना, आपको तो मरवा दिया, आपकी तो एयरलाइन ग्राउंड हो गई है, जमीन यू कैन नॉट फ्लाई एनीवेयर। अब PIA आजकल खाली डोमेस्टिक कर रही है। अभी नो कंट्रीज एक्सेप्टिंग PIA। यूनाइटेड नेशंस ने, आपने देखा, प्रेस रिलीज दी है कि उन्होंने अपने लोगों को एडवाइस की है नॉट टू ट्रैवल ऑन PIA एट ऑल, इवन डोमेस्टिक फ्लाइट मना कर दिया है, और एटलीस्ट ऑल पाकिस्तानी पायलट जो पाकिस्तानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लिए हैं, यू स्टैंड नोवेयर। और एक ये एयरलाइन थी कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, नो डाउट, और नेशनल फ्लैग कैरियर हमने बड़ी एयरलाइनों को बनवाया। बिल्कुल। और आज अब हाल हमारा ये हो गया कि यू आर ग्राउंडेड। That was one institution जिसकी वजह से we could actually feel proud in the Committee of World, no doubt about that. शैला रजा साहिबा हैं मेरे साथ?
اچھا ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ نے بھی پہلے بھی بات کی لیکن جس طرح مطلب پہلے کابینہ میں اس قسم کی باتیں ہم آپ کے دور میں تو پی ایم ایل این کے دور میں نہیں سنتے تھے لیکن اس دور میں کم از کم یہ تو ہے کہ کابینہ میں باقاعدہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے اور آج کم و بیش ساری کابینہ نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا. رپورٹ پبلک کرنا ایک علیحدہ بات تھی لیکن باقی چیزوں کو لے کر جس طرح چلے ہیں اس سے بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں پی آئی اے کو مطلب اور خاص طور پہ دوسری بات یہ کہ پیلپا جو کہ پائلٹس کی ایسوسی ایشن ہے ان کو ابھی تک سننے کی اجازت نہیں دی جا رہی, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کو ان کے مطلب 4-5 منٹ بعد ان کی پریس کانفرنس مختلف چینل سے بند کر دی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا موقف بھی آنا چاہیے نا سامنے؟ دیکھیں میں تو غلام سرور صاحب نے جو کیا اس طرح ڈیفیمیشن کی یا اسمبلی میں آ کے ان کے خلاف ایسے بات کی جیسے وہ اپوزیشن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں پی آئی اے سی اے کے خلاف اور بلکہ پاکستان کے وقار کے خلاف ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ان کو لگتا بھی تھا کہ کچھ 200 لوگوں میں ان کے فیک لائسنسز ہیں تو ان کو آرام سے گریجولی ریموو کرتے. اس طرح آ کے ان کی پوری پاکستان کی بدنامی, پی آئی اے کی بدنامی, اپنے انسٹیٹیوشنز کی بدنامی, اپنے پائلٹس کی بدنامی, جن کی جو جینوئن ہولڈرز ہیں جو لائسنس کے, ان کی ہیومیلیشن دنیا کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ غلام سرور صاحب نے وہی چیزیں فالو کرنی ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب دو دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کو بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب اس کو کوئی ٹاسک فورس بھی بنا دیا کہ حل کریں. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ضمیر صاحب میں کہہ رہی ہوں غلام سرور صاحب کیا کریں, ان کو فالو تو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو ہی کرنا پڑتا ہے جو پارلیمنٹ میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ شہید ہیں, یا عمران خان صاحب عراق میں جا کے باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے یوز ہوتی ہے, یا یو ایس میں جا کے باتیں کرتے ہیں کہ القاعدہ کو آئی ایس آئی ٹرین کرتا ہے. تو ہم کیا بات کریں غلام سرور صاحب کی, جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ان کے اپنے ایسے بیان ہیں جو پاکستان کے وقار کو افیکٹ کرتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے اچھی بات ہے غلام سرور صاحب کو نوٹس دیا, لیکن کل جب علی زیدی صاحب پارلیمنٹ میں جو پی 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 کے پارٹی کو دہشت گردی کے لیے بلیم کر رہے تھے تو ان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی ایکسپریس ٹریبیون یو کے میں خبر آئی ہوئی تھی کہ جس میں عمران خان صاحب یو کے کورٹ میں جا کے انہوں نے بی ایل اے کی حق میں گواہی دی اینٹی پاکستان اور آرمی کے اگینسٹ. تو جب ان کے منسٹرز اسمبلی میں آ کے اینٹی گورنمنٹ یا دوسری پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ وہ نان ڈیموکریٹک یا دہشت گردی کا بلیم کرتے ہیں نا, تو پلیز اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. اگر خواجہ آصف صاحب کو یا پی ایم ایل این کو کہتے ہیں نا کہ ہم جہادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پلیز اپنی ہسٹری دیکھیں. آپ کا پوائنٹ. شیلا رضا صاحبہ آپ کراچی میں بیٹھی ہیں اور پی آئی اے کی ایک بہت بڑی پائلٹس کی تعداد جو ہے وہ کراچی میں مقیم ہے. آئی نو مینی پائلٹس جن کو 30 سال ہو گئے ہیں اور بالکل مطلب ان بلیمشڈ ان کا کیریئر ہے اور بہت زبردست جو ان کا کیریئر ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مطلب چلے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دینا چاہیے اور ان کو آہستہ آہستہ سیک کر دینا چاہیے تھے جس طرح میرے دونوں پارٹی پر ہنا پرویز اور انور بیگ صاحب نے کہا. کراچی میں بیٹھے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پی آئی اے جو ہے وہ اپنی دوبارہ کھوئی ہوئی ساکھ کو حاصل کر سکے گی؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی جن کے پاس لائسنس جو جعلی بلکہ پائلٹس ہیں ان کو ہٹایا جائے, کیونکہ اس سے ساری انسانی زندگیاں ریلیٹڈ ہیں جو کہ جہاز میں ہیں, خود اس پائلٹ کی بھی. لیکن افسوس اس بات پہ ہوا کہ جو لسٹ دی گئی اس میں ان پائلٹس کے بھی نام تھے جو اس دنیا میں نہیں ہیں. اور جب ہم نے پائلٹس کی مختلف فورم پہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ 5 سال میں 8 پیپر دینے ہوتے ہیں اور بہت سارے کو پائلٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک پیپر بھی نہیں دیا اور ان کی ٹریننگ وغیرہ سے مطمئن ہوتے ہیں. اور دیکھیے ہر جگہ پر ایک بورڈ ہوتا ہے, ایک سلیکشن کا طریقہ ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ منسٹر بیٹھ کے یہ پائلٹ ہوگا تو اسے جہاز دے دیا جائے. سوری شیلا رضا صاحبہ, بالکل مجھے جو سمجھ آئی ہے آپ نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک بورڈ ہوتا ہے, انویسٹیگیٹو بورڈ ہوتا ہے, شو کاز نوٹس ہوتا ہے, بلایا جاتا ہے. آپ کی آواز تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے, I'm sorry.
میں حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. حلیم عادل شیخ صاحب, اب آپ یہ بتا دیں کہ بہت سارے معاملات چلیں وہ شاید جیسے بھی ہینڈل ہوئے, یہ معاملہ کیا غلط طریقے سے ہینڈل نہیں ہوا جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اب دنیا کے کیپٹلز میں اپنے ہم منصب سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ڈیمیج از ڈن, اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ ایک تو آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا میں درخواست کرتا ہوں کہ جب ایک طرف ہمارے محترم 2 اپوزیشن پارٹیز کی رہنما موجود ہیں, انور بیگ صاحب بھی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, اینکر نے بھی الٹیمیٹلی سوالات اٹھانے ہیں, برائے کرم مجھے ٹائم دیجیے گا. یہ ذرا اس سے غلط ہوتا ہے, صحافتی اس کے بھی غلط ہوتا ہے کہ ایک سا اس کے سوالات آئے جا رہے ہیں. نہیں آپ اب بالکل تینوں کا جواب بیٹھا رہا, یہ فیئر نہیں ہوتا. تو برائے کرم مجھے اس پہ ٹائم دیجیے, مجھے سب کو جواب دینے, اور میرا رائٹ ہے 4 لوگوں کو جواب دینے, اس میرے جواب سننے کی ذرا برداشت کیجیے گا. سب سے پہلے تو شیلا رضا صاحبہ نے جو کہا تھا وہ زرداری صاحب والی بات انیشلی کہ جی وہ بلاول نے آج حملہ بتایا کہ زرداری صاحب کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کی معنی, یہ سازش ہو رہی ہے. بوکھلا گئے ہیں آج کل. کبھی یہ کہتے ہیں اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں 225 ارب کا ڈاکہ پڑ گیا, اور کبھی کہتے ہیں زرداری صاحب کو. تو یہ خدا نہ خواستہ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے اسپتال میں مزے سے بیٹھے ہیں, اپنے دوست کے اسپتال میں, خدا نہ خواستہ کوئی کیوں جا کے مارے گا. اور اگر کیسز میں بھی تھے تو دنیا جہان کیسز میں ہوتی ہے. تو بات یہ کہ وہ اپنے گھر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو کون کیوں مارے گا؟ یہ خود نہ مارے کہ ان کو ایک اور چاہیے اور شہید. گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, تو برائے کرم یہ بوکھلاہٹ سے نہ کرے ایسی کوئی بات. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا جہاز کے پائلٹ ظلم نہیں ہے. نہیں پلیز آپ دیجیے گا, آپ کے اپنی ٹرم پہ جواب دیجیے گا. جی شیخ عادل شیخ صاحب کو بولنے دیں, حلیم عادل شیخ صاحب کو بات کرنے دیں. جہازوں کی بات کرتا ہوں میں. جی اب انہوں نے کہا کہ جی یہ ظلم نہیں ہے کہ 32 جہاز, 856 پائلٹس, 262 اس میں میٹرک پاس, اور 256 نے جنہوں نے امتحان ہی نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد ATR الیکشن حادثے کے اندر جو پائلٹ صاحب تھے وہ بیچارے وہ اسی کے اندر تھے. بات ہے کہ آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ PIA کو یہ کر دیا, PIA کو وہ کر دیا. بس ظلم نہیں ہے کہ پائلٹوں نے, اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, لیکن کسی کی جان کو خطرے میں ڈال, میں تو کہتا ہوں پائلٹس کے ساتھ ان کو تو وہ سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی, ندیم یوسفزئی جیسے لوگوں کے ساتھ 1996 PP کا دور, 2012 پیپل پارٹی کا دور, سارے جعلی پائلٹ کے دور میں بھرتی کیے گئے, اسی طریقے جیسے سپاہی بھرتی کرتے ہیں, جیسے پٹواری بھرتی کرتے ہیں, جیسے ان کے دور میں بھرتی کیے گئے. اور آج PIA کو لوگوں کی جانیں 2003 سے حادثات ہوتے آ رہے ہیں. 2003 میں حادثہ 2 ہوئے, 2006 میں ہوا, 2010 میں 3 حادثات ہوئے, 2012 میں حادثہ ہوا, 2015 میں حادثہ ہوا, 2016 میں حادثہ ہوا, 2020 میں حادثہ ہوا. کیوں ہوتے ہیں PIA میں حادثات؟ اور ان کے دور کے ایئر بلو, بھوجا, یہ سب ان کے دور میں حادثات PP کے دور میں ہوئے تھے, کسی کی رپورٹ نہیں آئی. اور میں کہتا ہوں ہماری بہن ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے کہا کہ PTI نے کیا کیا, ایک کام تو بتا دیں. سنیے, آپ تینوں لوگ سنیے, ان سے بھی کہیں سنیں. اکانومی کے اوپر آسٹیریٹی اسکیم آئی, 500 بلین کے لونز ریپیڈ کیے, 5000 بلین کے, 30% increase in tax filters, 17% increase in tax collection, stability in the state bank reserve, 33% reduced in PM office, state economic outlet by Moody's, 79% decrease in current account deficit, highest ever 2.1 billion foreign direct investment, no amount borrowed from state bank in 22 months. Projects کیا کیے 200 آپ نے 4-5 ٹیکس کی ڈفرنٹ چیزیں بتائیں, پلیز اور چیزیں بتائیں, GDP کے بارے میں بتائیں, اکانومی کے بارے میں بتائیں, انفلیشن کے بارے میں بتائیں, ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں بتائیں, سروسز سیکٹر کے بارے میں بتائیں, باقی چیزیں بھی بتائیں, ٹیکس کی بار چیزیں نہ بتائیں. ہنا صاحبہ پلیز. ML1 program for Pakistan Railway, Islamabad to DI Khan 293 kilometer project, Mansehra to Thakor 80 kilometer project completed, Allama Iqbal Industrial City, Faisalabad, construction of begins from Diamir Dam, 4,500 megawatt, construction begins on Kohala Dam, 1124 megawatt, construction began on Muhammad Dam, 800 megawatt, construction began of Sukhi Kanari Dam, 874 megawatt. PM Khan reduced office staff for 298 سے 555 تھے, 298 اسٹاف کر دیا گیا. 2 billion allocated to transform PM House in University, اس کا کام شروع ہو چکا ہے. کرتارپور, اب انٹرنیشنلی دیکھیں, کرتارپور کوریڈور, 10 billion trees project,
Pakistan is number 1 top 20 designation. चले, Visit हलीम आदिल शेख साहब, release of 1,000 हलीम आदिल शेख साहब, नो डाउट, हलीम आदिल शेख साहब, ज़मीर एक साहब, मिनट, मुझे हिना बड़ी साहब, लंबी मैं लिस्ट- आता हूँ, नहीं, ज़मीर और साहब, बड़ी दसो लंबी नहीं, लिस्ट हलीम बता आदिल दी है। शेख साहब, मुझे हलीम आदिल respond शेख करने साहब, दें। मैं एक मिनट, हलीम आदिल शेख साहब, हलीम आदिल शेख साहब, और करप्शन का फातमा बे- कोरोना में सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब, माशाल्लाह, 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 अल्लाह ज़मीर करे ये साहब- लिस्ट और तवील हो जाए। और हमसे क्या चाहते हैं? अब आपसे हलीम आदिल ज़मीर साहब, शेख छोटा साहब, सा सुन क्वेश्चन तो लें, पूछना चाहती हूँ, सुन- बड़ा लंबी हलीम लिस्ट आदिल बता शेख दी है, साहब, एक सवाल मिनट। पूछने दे। जी हिना साहिबा, ज़मीर साहब, इतनी लंबी लिस्ट बता दी है, डैम्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, आजकल इतनी गर्मी है, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज, लिंक क्यों इंक्रीज हो गई है? हमारे टाइम में तो एटलीस्ट हमने बिजली का क्राइसिस तो खत्म किया था, इन्होंने तो आते साथ सब कुछ खराब कर दिया है। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो गई है, आटे की प्राइस क्यों इंक्रीज हो गई है, सब्जियों की प्राइस क्यों इंक्रीज हो गई है, मसालों की प्राइस क्यों इंक्रीज हो गई है, घी की प्राइस क्यों इंक्रीज हो गई है, पेट्रोल की प्राइस क्यों इंक्रीज हो गई है? प्लीज ये बता दें, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इनने लिस्ट तो बता दी है, मुझे बताएं कि अवाम के लिए क्या काम किया है। इतनी लंबी, कल से ये इतनी चलें, खुश हो रहे हैं कि चलें, हमने बजट पास कर चलें, लिया है, मेरे पास इनको वक्त छोटा बहुत छोटे कम है, टाइम के लिए बिल्कुल, 5-6 हिना- महीने के हिना लिए साहिबा, एनआरओ मिला है, हलीम लेकिन आदिल मेरी शेख बात साहब सुने, का अवाम के कनेक्शन- दुश्मन बजट पास करना, ये चीजें बताइए, इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है? हाँ, अवाम के लिए क्या किया, बिल्कुल, बहुत, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब से हमारी भी दरखास्त है कि अल्लाह करे ये जो लिस्ट आपने बताई है इसमें और इजाफा हो, लेकिन जो 22-23 साल की स्ट्रगल थी करप्शन के हवाले से कि जी उसको ख़त्म करना है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। अनवर बेग साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि इत्तेहादी बहुत परेशान है, मेंगल साहब वॉकआउट कर गए, निकल गए, वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। फिर PMLQ जो समझते हैं कि जी बहुत बड़ा सहारा दे के खड़े हैं PTI की हुकूमत को पंजाब में और वफाक में, वो उसमें एशाइये में शामिल नहीं होते, अपना एक एशाइया दिया होता, चलें वो पहले से प्लान था, डिसाइडेड था। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान PMLQ की लीडरशिप का एक एक करके उठ के चले जाना, ये जाहिर ना होने देना कि हम मतलब नहीं बैठ रहे, लेकिन अंदर खाते खबरें यही कि जी उन्होंने नहीं सुननी थी तकरीर। आपको क्या लगता है, इस पे क्या लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती नहीं जा रही हैं? और फिर वो -1 वाली बात आज भी काबीना पे भी सुना है, उस पर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि भाई किस का नाम आ रहा है मेरी जगह, तो उन्होंने कहा हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है -1 की जगह लेने पे। ये -1 का इशू कल से काफी डिबेट हो रहा है टीवी पे। मैं इमरान साहब को इतना करीब से तो नहीं जानता, बट आई हैव सम कॉमन फ्रेंड्स जो उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। व्हाट लिटिल आई नो ऑफ हिम फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, जी मुझे ये लगता है कि ये जो कल उन्होंने पार्लियामेंट में बात की, प्रोबेबली इट वाज स्लिप ऑफ टंग एंड इट डिडंट मीन कि जी अगर मैं नहीं हूंगा तो और कोई आएगा वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। सही। I think Imran Khan is not one of those types, to be fair to him, कि वो इतनी easily give up करेगा। अगर उस पे इतना प्रेशर आ गया, he will probably dissolve the parliament rather than single-handedly resign as prime minister and tell somebody else in the party कि जी आप टेक ओवर कर लें। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। कोई probably I think it's a slip of tongue which he has made. I mean he's a fighter, we all know that. तो वो फाइट करेंगे, right? What about the PMLQ? Quick answer, बेग साहब, आपको लगता है कि अलाइड जो हैं वो अब थोड़े से ज़मीर साहब ने मुझे भी टाइम देना है इस बात I पे। got only 2 minutes इसके बाद में quickly बेग साहब। Zamir, PMLQ हमेशा is dancing to the music of the powers to be in this country. चले, वो जो इशारा you have उनको said- करते हैं वो करते हैं। You have They are said more than absolutely puppets. you have They are said more than puppets okay in every government. चले, you have said more than that. हिना परवेज भट्ट साहिबा, quickly 30 seconds, क्योंकि फिर मुझे concluding remark लेने हैं शैला रजा साहिबा से। ज़मीर साहब, एक स्टेटमेंट में इमरान खान साहब कहते हैं मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, और दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, इनकी बात ये किसको धोखा दे रही है? पहली तो बात ये है
کہ یہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, تو وہ یاد رکھے کہ راتوں رات معین قریشی یا شوکت عزیز صاحب باہر سے امپورٹڈ پرائم منسٹرز آ جاتے ہیں, تو ان کے علاوہ چوائسز تو بہت ہے. اور دوسری بات, بالکل, اور دوسرا ویسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کرسی سے میں اپنے آپ کو ہماری جو پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, جو جینوئن مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں, وہ اس طرح سلیکٹڈ آنا ہی نہیں چاہتی. اور ایک انہوں نے بات کی میرا نظریہ, عمران خان صاحب کا ایک ہی نظریہ ہے, اور ان کا نظریہ ہے ضرورت. جہاں ان کو ضرورت نظر آتی ہے نا, وہاں وہ اپنے اصولوں کو موڑ دیتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی ایویڈنس ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, جو میں نے باتیں کی بھی نہیں وہ حلیم عادل کے دماغ میں کیوں پک رہی تھی, میری تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ وہ رات کو خود بھی ہنسیں گے, ابھی مجھے نہیں معلوم کس کیفیت میں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب کی ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے ان کی ہیلتھ ایشوز پہ, اور وہ تو کرا بھی نہیں رہے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نیب ان کو ویل چیئر پہ لائی, اور اس کے بعد نیب نے کہا وہ نہیں آ سکتے, اور انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش پہ لی. تو ایک ایسے وقت میں جب کورونا عروج پہ ہے اور آپ تو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے, آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے علاوہ اور شہباز شریف صاحب کو اور سب کو جو کورونا ہوا انہیں بھی ہو جائے, تو بھائی یہ اس لیے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حلیم عادل صاحب کو ایک مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں, بس جاتے جاتے اتنے اچھے کام کیے تو ایک اچھے کام پہ مجھے مبارکباد دینی چاہیے. 270 ارب روپے کی جو بدعنوانیاں آڈٹ رپورٹ میں آئی وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے, وہ ابھی انٹرنل آڈٹ ہے, ڈپارٹمنٹل آڈٹ ہے, وہ ابھی مزید چلے گا. یقیناً حساب دینا پڑے گا حکومت کو جب یہ آڈٹ پیراز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں گے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.